حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الرحيم وهو الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر ووجب بالأوليته أن لا أول ووجب بالآخريته أن لا آخر له. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهادين المهديين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على شريكة الحسين زينب بنت أمير المؤمنين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سالانہ مجلس شہادت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ہم نے گزشتہ سالوں میں کسی حد تک خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بیان کیا ہے. یہاں یعنی نجیب بھائی کے کر کے لیکن ظاہراً کیونکہ لسان وحی سے تربیت شدہ شخصیت ہے زینب کبریٰ، اور زبان معصوم زبان حجت الہی سے عالمہ غیر معلمہ کی سند پا چکی ہے. ماشاءاللہ. پوری تاریخ ہادیان انسان میں، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہادی آیا ہو، رسولوں کی صورت میں، ولی کی صورت میں، صوفی کی صورت میں یا امام کی صورت میں، ہدایت کرنے والوں کی تاریخ میں کسی کا طریقہ ہدایت ایسا نہیں تھا جو مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ امام حسین کا تھا. مقدمہ بنا رہا ہوں، ایک ایک پوائنٹ ایگری کرتے جائیں گے تو پھر دیکھیے گا نتیجہ جب موصول ہوا تو انشاءاللہ لطف آئے. بیوی
عالمہ غیر معلمہ کا لقب پا چکی ہیں، یعنی وہ عالمہ کہ جس کا عام انسانوں میں کوئی پڑھانے والا نہیں۔ دوسری کڑی سلسلہ مقدمے کی، ہدایت کرنے والوں کی تاریخ میں کوئی ہدایت کرنے والا ایسا نہیں گزرا جس نے طریقہ ہدایت ابا عبداللہ حسین جیسا انتخاب کیا۔ تیسرا مقدمہ دیکھیے گا، آج تک ہدایت کرنے والوں کے اہل خانہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو حجت کے چلے جانے کے بعد اس کے مشن کو ایسے آگے لے کے چلے کہ گویا وہی بول رہا ہو۔ کوئی نہیں ہے تاریخی دعوے سے بات۔ اور پھر اس کے بعد ان تین مقدموں کو دیکھیں، اور ان تین مقدموں کے ساتھ بی بی زینب کے دربار یزید کے خطبے میں آخر میں تین بی بی نے چیلنج کیے ہیں۔ تو بس یہی آج میری مجلس کا عنوان رہے گا۔ تین چیلنج ہیں، سارے مصائب کے جملات میں چھوڑتے ہوئے آخر میں جب بارگاہ الہی میں دعا کر چکی اور اس کے بعد تین چیلنج کہہ رہی ہیں، فواللہ، خدا کی قسم کھا کے، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امرنا۔ اے یزید یاد رکھ، تین کام ایسے ہیں، یہ ساری گفتگو ہو چکی کہ تو ہمیں قیدی بنا کر لے آیا ہے، ہماری رضائیں چھن چکی ہیں، اور کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے اور تو نے ہم سے انتقام لے لیا ہے، تجھ سے اور کچھ اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی، جو جگر خوار ہندہ کی نسل سے ہے، جس کا گوشت و گوشت شہیدوں کے خون کو پی کے بنا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ جملہ، یزید تین چیزیں تو کبھی تو ہماری یاد دلوں سے محو نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم کھا رہی ہے علی کی بیٹی، لا تمحو ذکرنا، ختم نہیں، محو نہیں کر سکتا، چھپا نہیں کر سکتا، تو لوگوں کے دلوں سے ہماری یاد کو کمرنگ نہیں کر سکتا۔ اللہ لا تمحو، تو محو نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد لا تمیت وحینا، اور اے یزید تو ہماری وحی کے سرچشموں کو بند نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری وحی کے سرچشموں، تو ہماری وحی کو، کمال دیکھیں، تو ہماری وحی کو، لسان وحی سے تربیت پا جانے والی بیٹی اس طرح سے اپنے گوشت و پوست میں وحی کو لے کے چل رہی ہے کہ اب زینب نہیں بول رہی بلکہ آشنائے لسان وحی بول رہی۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تعجب کا کیا مقام ہے، جس گھر میں خدمت کرنے والی خادمہ فضہ جیسی بن جائے اور کلام قرآن سے کرنے لگے تو اس گھر میں رہنے والی شہزادی کا قرآن پر کیا دسترس و عبور ہوگا۔ لا تمیت وحینا، چیلنج ہے یزید کی، تو ہماری یہ جو سرچشمہ وحی ہے اس کو مار نہیں سکتا، اسے بند نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد لا تدرکو امدنا، اور یہ جو تو نے ظاہر سازی کی ہوئی ہے نا، سلیس ترجمہ، تو نے جو ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور تو حکومت کر کے دینی کام کر کے سمجھ رہا ہے کہ تو ہماری طرح خلافت کر لے گا، تو درک نہیں کر سکتا ہمارے مقام و منزلت کو۔ سلیس ترجمہ کروں آپ کی زبان میں، یزید تو ہم تک پہنچ نہیں سکتا، تو ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی دلائل پہلے بیان کر چکی ہیں، اس لیے کہ خدا نے ہمارے پہلے کو وحی و نبوت کے ذریعے سرفراز کیا اور ہمارے آخر کو اپنی مدد و علم و معرفت و عزت کے ذریعے شرف یاب کرے گا۔ درود پڑھیے بالکل۔ اللہ صلی اللہ محمد
اور میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، کچھ آیتیں قرآن میں دہرائی جاتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کبھی بھی ہم اور آپ اس لیے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کمی ہے مطالب کی، وقت کی. شاعر دوہرا دیتا ہے، سلام پڑھنے والا، مجلس پڑھنے والا، نوئے پڑھنے والا دوہرا دیتا ہے وہی بات کہ دوبارہ یاد نہیں کر سکتا، طرز وہی ہو جاتی ہے جو پچھلی طرز تھی. کچھ نہ ہو تو زمین دوہرا دی جاتی ہے کیونکہ اختیارات کم ہیں. ایک علم کی کمی اور اختیارات کی کمی، یہ دو کمیاں وجہ بنتی ہیں دہرانے کی. ریپیٹیشن اس لیے ہے بیکاز لیک آف نالج اینڈ لیک آف پاور. لیکن خدا کے پاس جہاں نہ علم کی کمی ہے اور نہ اختیار کی کمی ہے، وہاں پر اگر دہرایا بھی جا رہا ہے تو دہرایا نہیں جا رہا. لطف لیجیے گا جب یہ جملہ یاد آئے. اگر اس کی بارگاہ سے دہرایا بھی جائے گا تو دہرایا نہیں جائے گا. جو بسم اللہ الحمد کے سرنامے پہ معنی رکھتی ہے وہ بسم اللہ قل اعوذ برب الناس کے سرنامے پہ نہیں ہے. سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے نا. اور اگر آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہی سب سے دہرائی جانے والی سمجھتے ہیں تو ہر آیت کے بعد جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ ایک علیحدہ لطف دے گا، ایک علیحدہ اور اس کو اگر علمی تناظر میں بیان کروں تو اس طرح سے کہ بارگاہ قادر مطلق و عالم کل سے تجلی میں تکرار ممکن نہیں. تجلی میں تکرار ممکن نہیں ہے. بھئی جو انسانوں کی فنگر پرنٹ ڈیفرنٹ بنا سکتا ہے، ریٹینا ڈیفرنٹ بنا سکتا ہے، تو اس کو دو ایک جیسی چیزیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دو ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں. جو ہر شے اپنی جگہ پر ہے وہ اپنے کمال پر ہے، وہ اپنے مقام پر ہے. اگر کوئی شے اپنے مقام پر نہیں ہے تو اس کی عدالت پہ حرف آ جائے گا، اس کی عدالت پہ حرف آ جائے گا. اس نے اپنی حجتوں کو ایک ایک صفت کا مظہر بنا کر بھیجا. آدم کو علم سکھایا، علم آدم اسماء کلھا. خود بخود بلا واسطہ بات ہو رہی ہے. ہم نے آدم کو علم سکھایا، ہم نے نوح کو اولو العزم بنایا، ہم نے ابراہیم کو، وہ خود حلیم ہے. قرآن مجید میں پروردگار کے لیے 11 مقامات پر حلیم کا لفظ استعمال ہوا، یعنی استقامت سے بھرا ہوا، بردباری کے کمال پر. اور وہ جب جناب ابراہیم کو حلیم کہہ رہا ہے اس کا مطلب وہ حلیم ہے. جناب عیسیٰ کو زہد کا مرقع بنا کر بھیجا. اور ان تمام صفات کے بعد اب مجھے امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، کیونکہ یہ وہ حدیثیں ہیں جن پہ پرچے نہیں ہو رہے نا کسی بھی طرح، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. امام احمد بن حنبل ان اماموں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ان اماموں کا زمانہ بھی درج کیا ہے. آپ پہنچ رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ صحیح. 3 صدی کے اوائل میں امام احمد بن حنبل ہیں، قبل از غیبت صغریٰ. امام احمد بن حنبل نے جو فضائل اہل بیت بیان کیے ہیں اس کے اندر پوری ایک جلد فضائل امیر المومنین کے لیے ہے. اس میں سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ من اراد ان را آدم فی علمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے، وَنُوحًا فِي عَزْمِهِ، اور نوح کو اس کے عزم و ارادے میں دیکھے، وَإِبْرَاهِيمًا فِي حِلْمِهِ، اور ابراہیم کو اس کے حلم میں دیکھے، وَعِيسَى فِي زُهْدِهِ، اور عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھے، وَمُوسَى فِي فِطَنِهِ، اور موسیٰ کو اس کی ذہانت میں دیکھے. فَرَا إِلَىٰ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. وہ ایک علی ابن ابی طالب کی جانب دیکھے تو
اسے آدم کا علم وہاں نظر آئے گا، وہاں نوح کا عزم وہاں نظر آئے گا، ابراہیم کی بردباری وہاں نظر آئے گی، جناب موسیٰ کی فطانت اور ذہانت وہاں نظر آئے گی، اور جناب عیسیٰ کا زہد نظر آئے گا، اور یہ ساری چیزیں تاریخی ہیں۔ علم آدم ہی وجہ تھا جو فرشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا اور ہتھیار ڈال دیے تھے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے مگر سوائے اس کے جو تو نے سکھایا، اور علم کی ہی بنیاد پہ سجدہ کیا گیا۔ سجدہ جب کروایا گیا ہمارے ہاں علم کی بنیاد پہ کرایا گیا، جہل کی بنیاد پہ نہیں کرایا گیا۔ کرامات و معجزات کی بنیاد پہ سجدے نہیں کرائے جاتے، علم کی بنیاد پہ سجدے کرائے جاتے۔ ہمارا مذہب شعبہ بازی کا مذہب نہیں ہے، علم و حکمت کا مذہب ہے۔ اسی وجہ سے جو باب العلم ہمارے پاس ہے وہی باب الحکمت ہے، وہی در علم ہے، وہی در حکمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم آسان ہے بچوں کو اس طرح صحرا میں چھوڑ کے آ جائے، بچہ بلکتا رہے، ذرا وہ امیجن تو کرے کیفیت۔ زمزم تو جا کر سب پی رہے ہیں، شفا کی دعا کر رہے ہیں، وہ نکلنے سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس قدر سخت جان ہونا چاہیے کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو بیوی کے ساتھ صحرا میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ لاکھوں لاکھ خدا کی بات ہے کہ گھر بنانا ہے، کوئی مکین نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، وہ بے گھر ہے، گھر کی ضرورت نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں میرے لیے گھر بنا دو، پھر بھی بنانا ہے کیونکہ حکم خدا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تو مسلسل بردباری، آگ کے اندر بیٹھ جانا ہے، بیٹھ جانا ہے، جناب ابراہیم کی بردباری۔ اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کا زہد، پتھر کھاتے رہنا ہے یہاں تک کہ سولی پہ چڑھانے کے انتظامات مکمل کر دیے جائیں، سوکھی روٹی کھائی جائے، نمک کھایا جائے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جناب نوح کے 950 سال کی زحمت، اور اس کے بعد 40 لوگ ساتھ نہ آئے، کہا یہ سب کچھ دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کے اندر دیکھنا، اور خالی اس طرح سے نہیں بلکہ دیکھیے کہ جس طرح آدم کو علم سکھایا ہوا دکھا تھا، وہاں یہاں بھی وہ علم نظر آئے گا کہ سب سجدہ ریز ہوتے چلے جائیں گے، یہاں وہ عزم نظر آئے گا کہ جب ساری تلواریں ٹوٹ رہی ہوں گی علی ذوالفقار لے کے بڑھتے نظر آ رہے ہوں گے۔ بردباری ایسی ہوگی، اللہ بردباری ایسی ہوگی کہ بچے گھر میں بلک رہے ہوں گے، زوجہ پہ ظلم ہو رہا ہوگا اور علی خاموش ہوں گے، زہد ایسا ہوگا کہ اس نانے جمی کی مثالیں دی جائیں گی۔ یہ میں نے حدیث بلا وجہ نہیں پڑھی ہے، اب دیکھیے یہ تمام فضائل علی کے پاس ہوں اور پھر کوئی علی کے گھر میں آ کر علی کے لیے باعث زینت بن جائے، ماشاءاللہ، اور پھر کوئی ایسے باپ کے لیے جس کے پاس تمام پچھلے انبیاء کے فضائل ہوں، اس کے لیے کوئی زینت بن جائے، باعث فخر بن جائے، زین اب بن جائے، اس کو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ صلی زینب کبریٰ جس وقت سے کہہ نہیں رہی وحی کے بارے میں کہ تم مارے گا نہیں، بلکہ اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ کوفہ و شام سے جانے کے بعد زینب نے مدینے میں درس تفسیر قرآن کی مثال بچھائی۔ ہماری تاریخ ہے، ناصف التواریخ میں لکھتے ہیں کہ زینب کبریٰ چیدہ چیدہ آیات قرآن کی تفسیر بیان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا کرتی، جب وہ تفسیر بیان کرتی کہتی وَهُمْ مِنَّا، یہ ہم سے ہیں یہ فضائل۔ اور یہ جو اہل ذکر والی بات ہے نا، یہ عام لقب نہیں ہے، یقین کیجئے 2 مقامات پہ یہ آیت ہے۔ اب انشاءاللہ پھر کبھی
جہاں موضوع سے قرآن یا اہل ذکر رہا تو اس پہ بات کریں گے. 2 مقامات پہ یہ آیت ہے، سورہ نحل کی 43ویں آیت 43 اور سورہ انبیاء کی 7ویں آیت. اور مکمل آیت اسی طرح سے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی مردوں میں سے نبی بنا کر بھیجے اور فاسألوا اہل الذکر، اور تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے. اور نہ صرف یہ بلکہ جملہ مفسرین نے یہ تائید کی کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت ہی ہیں، محمد و آل محمد ہیں، اس لیے کہ یہی وہ ہیں کہ جن کو خدا نے سوال کے لیے معین کیا ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو یہاں تک بات مان گئے، اور جو نہیں مانے تھے وہ پہلے دوسرے دروازوں پر گئے. جب وہاں سوالوں کے جواب نہ ملے اور پھر اس طرف لوٹ کے آنا پڑا تو یہ کہتے نظر آئے لولا علی لہلکا، علی تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو گئے. علی کی علمیت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. یہ کمال ہے. جتنے فضائل ہیں ہمارے اہل بیت کے اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ تطہیر سے مراد ہم ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تطہیر سے مراد آپ نہیں ہیں. کمال ہے، کمال ہے. فضیلت ایسی کہ جس کو کوئی چھین نہ سکے، جس کی کوئی تردید نہ کر سکے. ہاں کوئی اور تطہیر میں آنا چاہے تو ان کے ساتھ آنے کی خواہش ظاہر کر سکتا ہے. کوئی اور شہر علم سے رستہ بنانا چاہے تو اور کوئی جزء شہر علم بن جائے، لیکن باب علم بننے کی جرات کسی میں نہیں ہے. بھئی کوئی کہتے تھا کہ ہم بھی باب علم ہیں کہ نہیں، اتنی جرات نہیں تھی کہ وہ مقام لے سکے جو فضیلت میں علی کا مقام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اہل تطہیر میں نہیں، اہل قصہ میں نہیں ہیں، ہم ہیں. نہیں کہا آپ بھی ہیں اگر ہمیں بھی شامل کر لیا جائے. کوئی اس سے انکار نہیں کر رہا کہ آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح بدر و احد و حنین ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی بڑے سورما تھے. کوئی اس سے انکار نہیں کر رہا کہ آپ نے مرحب و انتر کو مارا ہے. یہ کہا جا رہا ہے ہم نے بھی کچھ لوگوں کو مارا ہے جو افراد گمنام ہیں. آپ فاتح خیبر ہیں، ہم بھی کہیں یہ فاتح ہیں. یعنی فضیلتیں دیکھیے اہل بیت کی. ولایت آپ کے پاس ہے تو ولایت چھیننے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ولایت کے مقابلے میں، جملہ محفوظ کریے گا، ولایت کے مقابلے میں ایک نظام خلافت ترتیب دیا جاتا ہے، لیکن وہ نظام خلافت کبھی بھی ولایت الہیہ کے مقابلے میں نہیں آ پاتا. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اب مجھے نہیں پتا جو خواہشیں بھی کی گئی ہیں میں وہاں تک پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں. صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے درخواست کی تھی، یہیں سے گفتگو مربوط ہوگی. دیکھیے اہل بیت سے کبھی بھی ان کے لقب بھی نہیں چھینے گئے. مقام و منزلت کی یہ بیوی کے خطبے سے آگے چل رہا ہوں. لا تدرک امدنا، اے یزید تو ہمیں پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اسی کی وضاحت کر رہا ہوں، پہنچ ہی نہیں سکتا یعنی تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. دیکھیں فضیلتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کوالٹیز 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ایکوائریبل ایک نان ایکوائریبل. اگر آپ سید ہیں تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، صحیح ہے. اگر آپ سید ہیں تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، لیکن اگر آپ عالم ہیں تو اس میں آپ کا کمال ہے. عالم کے گھر پیدا ہونے والا عالم نہیں ہوتا، صحیح ہے، لیکن سید کے گھر پیدا ہونے والا سید ہوتا ہے. اب دیکھیں علی کے اتنے بچوں میں اگر کوئی زینب کبریٰ بن جائے تو یہ اس کی ذاتی فضیلت ہے جو اس نے خود حاصل کی ہے. یہ وہ فضیلت نہیں ہے کہ علی کی بیٹی، علی کے اتنے بیٹے ہیں، 16 بیٹے ہیں علی کے، لیکن کوئی ایک ہو جو ابو الفضل عباس کا ہم پایا ہو سکے. وہ فضیلت علی کا بیٹا ہونا اختیاری نہیں تھی، لیکن ابو الفضل عباس ہونا اختیاری ہے. جملے بدل رہا ہوں، علی کا
بیٹا ہونا، حسن حسین کا بھائی بہن ہونا کمال نہیں ہے، حجت الہی کے لیے قابل اعتماد ہو جانا کمال ہے۔ حجت الہی کے لیے قابل بھروسہ بن جانا۔ حجت الہی خدا کا ولی ہے، خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ پیغمبر پتھر کو بلا کر کلمہ پڑھوا سکتے ہیں تو پیغمبر کا جانشین پتھروں کو حکم دے کر دفاع نہیں کروا سکتا۔ فرشتے بدر میں آ سکتے ہیں دین پھیلانے کے لیے، تو کیا کربلا میں دین بچانے کے لیے نہیں آ سکتے؟ غور کیجیے گا ایک ایک جملے پہ، کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، لیکن دیکھنا یہ ہے یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو معصوم گھرانوں میں اگر تم صلاحیت رکھتے ہو تو تم اپنی صلاحیت سے معصوم تو نہیں بن سکتے، لیکن اس مقام تک آ سکتے ہو کہ معصوم تمہیں اپنی معصومانہ نگاہوں سے منتخب کر دے۔ اللہ نگاہ معصوم میں منتخب ہو جاؤ۔ برعظمت ثانی زہرا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے کہ یہاں کوئی شبہ ذہن میں آ جائے، کیونکہ 14 معصوم وہ 14 معصوم ہی ہیں، باقی اگر کوئی معصوم ہے تو اس نے یہ چیز اختیار کی ہے، اس نے یہ مقام پایا ہے۔ خدا اگر کسی کو نبی بنا رہا ہے، نبوت دے رہا ہے تو عصمت ساتھ دے رہا ہے، لیکن اگر ان کے حوالیوں میں ہے تو وہ خود حاصل کر رہا ہے وہ مقام۔ پیغمبر کی بارگاہ تک ہدایت شاید خدا کر دے اجداد کی نیکیوں کی بنا پر، لیکن بارگاہ محمد میں بیٹھ کر سلمان کے درجے تک پہنچنا اختیاری رہے گا۔ کنیزان زہرا کوئی بھی اس صفت میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن فضہ کے مقام تک پہنچنا اختیاری رہے گا۔ یہاں پر یہ سمجھیے کہ یہ فضیلتیں اکتسابی ہیں، ایکوائریبل ہیں، یہ بخشی نہیں جائیں گی۔ اب دیکھیے حجت کے لیے قابل اعتماد بندہ، محسن بھائی حدیث دیکھیے گا اہل ذکر کے حوالے سے۔ علامہ مجلسی نے اہل ذکر کا باب باندھا ہے بین الاخبار، اہل ذکر کا علامہ کلینی نے، شیخ کلینی علیہ رحمہ صحت الاسلام اصول کافی میں باقاعدہ باب باندھا ہے قاضی فصلو اہل ذکر کا، کہ اہل ذکر سے پوچھو، اور پھر وہاں بحث کی ہے کہ آخر ذکر والوں سے کیوں پوچھو۔ بس یہی آج اگر میں بتا سکا تو میری محنت سوال ہوتی ہے۔ کیوں پوچھو؟ کہ اس لیے کہ پڑھنا پڑھانا تو اختیاری ہے، لیکن سوال کا دل میں اٹھنا اختیاری نہیں ہے۔ ساتھ رہیے گا، دل میں آپ چاہیں میرے پاس یہ سوال آئے ذہن میں تو یہ اختیاری نہیں ہے۔ جہاں پر بھی روح کے اندر تشنگی ہوگی، علم کی پیاس ہوگی، آگے بڑھنے کی لگن ہوگی، جستجو ہوگی یا اسپیس ہوگا اوپر آنے کا، وہاں سوال پیدا ہوگا۔ ساتھ رہیے گا، سوال کا تعلق روح سے ہے، سوال کا تعلق روح سے ہے، سوال کا تعلق روح سے ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، حتیٰ کہ مولا متقیان نے کہا کہ جس طرح تمہارے بدن کو جب کھانا ختم ہو جاتا ہے، انرجی کم ہو جاتی ہے، دوبارہ بھوک لگتی ہے، وہ بدن کی ضرورت ہے۔ بدن کی ضرورت غذا ہے، روح کی ضرورت جو غذا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ بدن کی ضرورت جب پوری نہ ہو رہی ہو تو انسان ہاتھ بڑھا کر کچھ کھانا چاہتا ہے، جب روح کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو تو سوال کرتا ہے۔ بدن کی ضرورت دنیا میں کوئی بھی پوری کر سکتا ہے، خدا نے ایک نظام بنا دیا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، پانی بہ رہا ہے، کہیں جا کر بھی کوئی پانی پی سکتا ہے، لیکن جب روح کا معاملہ آئے گا تو نہیں، روح ھذا من امر ربی، یہ امر خدا ہے۔ روح کی جستجو، روح کی پیاس کا انتظام بھی خدا نے خود کیا ہے۔ جب سوال پیدا ہوگا ہر در پہ نہ چلے جانا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، صرف اہل ذکر سے پوچھنا، ورنہ تمہاری روحیں بھٹکتی رہی۔ محمد واہل بیت محمد بلند تر صلوات۔
اور کیجئے گا اس فلسفے میں. ماشاءاللہ. ہماری روح کے اطمینان کا بندوبست اسی نے کیا ہے. یسألونک عن الروح، قرآن کیا ہے؟ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل ھذا امر ربی، کہہ دو کہ یہ خدا کا امر ہے. خدا کا امر ہے روح. اس روح کی ضروریات کو جو پورا کرے اسے صاحب الامر کہا جاتا ہے. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. بس میں یہیں تک آنا تھا. جمعے کا دن بھی ہے. صاحب الامر کہا جاتا ہے جب وہ امر کی ضروریات پوری کرے. جو صاحب الامر ہوتا ہے وہ سارے امور دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ تم میں سے کسی سے امر نہیں لیتا، وہ بارگاہ الہی سے امر لیتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مشکل یہ آ گئی کہ آخر ایسی حالت میں جب سوال کرنے کے لیے روح میں سوال پیدا ہو رہا ہے اور وہ جواب دینے والا موجود نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں کبھی بھی دنیا کے کسی مرحلے میں جناب آدم کے وقت کے بعد سے لے کے، اسی لیے ظاہراً جناب آدم صاحب شریعت نہیں تھے، ورنہ وہ دو ہی بچے کتنے سوال پوچھ لیتے، کیا کیا ہی سمجھا دیا جاتا. جب تک قوموں میں بچوں میں تعداد میں اضافہ نہ ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد جب شریعتیں آنا شروع ہوئی، کبھی بھی شریعت کو فالو کرنے والے تمام لوگوں کی رسائی ہادی تک ممکن نہیں تھی. یہ یاد رکھیے گا. حتیٰ پیغمبر کے دور میں سب کے سب بد میں پیغمبر تک نہیں پہنچ سکے. صحیح ہے. کسی بھی امام کے دور میں سب چاہنے والے، سب فالو کرنے والے امام تک نہیں پہنچ سکے. اگر آپ کہیں ذہن میں یہ نہ سوچئے گا کاش ہم اس وقت میں ہوتے تو امام کی بارگاہ میں جا کر سوال کر لیتے، بلکہ خوش نصیب ہے اس وقت میں نہیں ہے. خوش نصیب ہے اس وقت میں نہیں. وہاں کوئی گرے ایریا نہیں تھا. آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں. آج تو گرے ہی گرے ہے یہاں سے وہاں تک. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت تک کچھ نہیں تھا. لا تلبسوا الحق بالباطل، وہاں پر تو یہ آیت تھی. زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں حق کو باطل سے ملایا نہیں جائے گا اور نہ میں ملانے دوں گی. بھلے ہاتھوں میں زنجیریں ہو لیکن چلا کر دربار میں کھڑے ہو کے جدید کے مقابلے میں یہ اعلان کر کے دکھاؤں گی، بھلے وہ سر جو تشت میں موجود ہے وہ حق پر ہوگا اور جو ہاتھ میں چھڑی بردار ہے وہ باطل ہوگا. آج خوش نصیبی ہے کہ یہ موقع ہے. تو آج جو اہل ذکر ہے جو اس اہل ذکر سے نزدیک تر قولاً فعلاً علماً، تینوں چیزوں میں قولاً عملاً علماً. قول میں امام سے نزدیک تر ہوں، اہل حدیث ہوں، حدیثوں کا علم جانتے ہو، قرآن کا علم جانتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل میں ہمارے ہاں خالی علم کی بنیاد پہ تقلید نہیں ہے مجتہد کی، علم کے فوراً بعد دوسری صفت تقویٰ ہے. یعنی ہمارے ہاں میرا علم بھی کسی کام کا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. آج کل بہت سارے آپ افراد آپ کو دکھ رہے ہیں کہ بات تو عالمانہ کر رہا ہوگا، شیطان کے پاس کم علم تھا. واہ واہ. تو یہ ڈگریوں کے بارے میں نہ آئیے خدا را. یہ تو رسیدیں ہیں جو فیس کے بدلے میں ملی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے امپریس نہ ہوئیے گا کبھی. عمل شرط ہے. ہمارے ہاں علم کے ساتھ تقویٰ ہے اور پھر اس کے بعد آگے بات. اب دیکھیے ملا صدرہ نے اس باب حجت میں اصول کافی کی ایک شرح لکھی ملا صدرہ نے. اب مجھے نہیں پتا میں کیوں یہ والی چیزیں چھیڑ دیتا ہوں، لیکن بہرحال اب تو میں عادت سے مجبور ہوں. آپ کو عادت ہو چکی ہے. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. صدر الدین شیرازی اصول کافی کی شرح لکھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے. کمال فلسفی ہے یہ.
کہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، حدیثوں کی شرح لکھ رہا ہے، ملا صدرہ اسی لیے ملا صدرہ ہے. جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی، کل ہم بات کر رہے تھے بارگاہ میں، جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی، قم سے کچھ دور ان کا گاؤں تھا کہک سے سفر کر کے بی بی معصومہ کی قبر پہ آتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، زیارت پڑھتے تھے. کبھی بھی یہ مشکل سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں میں واپس جاتا تھا، مشکل حل ہو جاتا. اللہ اکبر. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا یہ نہیں کہا خدا نے کہ تم سوال کرو وہ تمہیں جواب سنائیں گے، نہیں، تمہیں جواب سجھائیں گے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ. بھئی باب وحی بند ہوا ہے، باب الہام تو کھلا ہے. تم خالی اس خانوادہ وحی سے تو متصل ہو جاؤ. یہ زندہ معجزہ اس وقت تھا کہ وہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، معاملہ حل ہو جاتا تھا. صدر الدین شیرازی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی یہ خدا کی سنت ہے، آدم تا خاتم، کبھی زمین حجت الہی سے خالی نہیں رہ سکتی. اب کہا گیا کہ بھئی یہ حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، لیکن یہ معاملہ کیسے سمجھ آئے کہ حجت سے جب خالی نہیں ہے تو امام کا کام جو ہدایت ہے وہ غیبت میں رہ کے کیسے کر رہا ہے؟ کہ بالکل جس طرح پیغمبر جب شیب ابی طالب میں 3 سال رہ کر نبوت چلا رہے تھے. اللہ اکبر. جس طرح پیغمبر شیب ابی طالب میں 3 سال رہ کر نبوت بھی چلا رہے تھے، وحی بھی آ رہی تھی، ہدایت بھی ہو رہی تھی، نظام دنیا بھی چل رہا تھا. کہ بالکل اسی طرح سے اگر تم صاحب صلاحیت ہو تو غیبت امام تو گویا ایسے ہے جیسے خورشید بادلوں کے پیچھے چھپا ہو. اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تم اس وقت بھی رابطہ کر سکتے ہو، تم اس وقت بھی جواب پا سکتے ہو. اور پھر اس کے بعد ایک عجیب کلیہ، خالی آج کلیہ بیان کروں گا، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ہوا تو اس کی تفصیل بیان کروں گا. الحجت، درود پڑھیے محمد والا. امام جعفر صادق علیہ السلام 3 مرحلے حجت کا. خالی حدیث بیان کرو، پھر کبھی انشاءاللہ اگر کہیں خواہش مجھے لگی کسی کی طرف سے طلب لگی تو اس کو بیان کروں گا، کیونکہ جو سب کچھ پتہ ہے وہ بتایا تھوڑی جائے گا. صحیح ہے، ایسے ہی نا، جو سب پتہ ہے وہ بتایا تھوڑی جائے گا. سماعت کریے حدیث کتاب الحجت کا. یقین کیجئے کتاب حجت کی پیشانی پر اس سے خوبصورت حدیث اصول کافی میں نہیں ملے گی. سرنامہ بنانے والے دن امام فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق، ساتھ رہیے گا، الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق. حجت کے 3 مرحلے ہیں. بس میں کتاب بند. حجت کے 3 مرحلے ہیں. خدا کی جانب سے جو اس کا ولی حجت بن رہا ہے اس کی مخلوق پر، اس کے 3 مرحلے ہیں. ایک وہ حجت ہے خلق ہونے سے پہلے، دوسرا وہ حجت ہے خلق ہونے کے بعد، تیسرا وہ حجت ہے خلق کے چلے جانے کے بعد. بھئی پہلے مقام پہ حجت ہے اسی لیے تاکہ وہ واسطہ فیض بنے تو کچھ تخلیق پائے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں حجت ہوں. جس کا نور تخلیق پایا تو پھر آدم تخلیق پایا. اگر یہ حجت نہ ہوگی جو واسطہ فیض بن جاتی تو کچھ تخلیق نہ پاتا. دوسرا مرحلہ الحجت مع الخلق، جب خدا کی حجت خلق کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے. ہماری ساری معرفتیں اسی پہ منحصر ہیں، ہماری ساری معرفتیں اسی پہ منحصر ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے جس وقت زینب کبریٰ نے کہا تھا نا کہ تو ہماری وحی کو محق نہیں کر سکتا، وہاں اس جملے کے باطن کو دیکھنا تھا اور پھر باطن کے باطن کو دیکھنا تھا. اور جس طرح قرآن کے 70 باطن ہیں، اس جملے کے 70 باطنوں میں جا کر جب دیکھا جاتا تو یہ سمجھ آتا یہ زینب نہیں بول رہی بلکہ علی کی زینت بول رہی ہے. محمد والے محمد بلند
زمانۂ غیر معلمہ کی زبان تھی اس وقت جو یہ جملے ادا کر رہی تھی. اور حجت کا ایک کردار وہ ہے جو خلق کے درمیان ہے, جو بیچ میں رہتے ہوئے کرے. یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ جب وہ موجود ہے تو اس سے سوال کیا جائے. اور تیسرا مرحلہ الحجت حجت بعد الخلق, خلق کے بعد بھی حجت رہتی ہے. تم ان کی قبر پہ جاتے ہو تو اسی طرح تمہیں واسطہ فیض حاصل ہوتا ہے جیسے اس کی حضرت میں ہوتا ہے. جس نے محضر رسول سے کچھ نہ سیکھا وہ قبر رسول سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ سوال کرے ہم بھی گئے تھے قبر پہ, ہمیں تو کچھ نہ ملا. آپ کے بزرگوں نے پاس بیٹھ کے کچھ نہ سیکھا تو آپ کو قبر کے پاس جا کے کیا مل سکتا؟ ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں جو خاک پائے محمد کو سرما سمجھ کے آنکھوں میں لگا رہے تھے تو انہیں راستے دکھتے چلے جا رہے تھے. علی کا کمال یہ ہے, مولا اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ تو کمال اس وقت ہوا جب مباہلے میں پیغمبر نے نفس کے مقام پر علی کو لے جا کر یہ بتایا یہ غلام تو ہے لیکن ایسا ہے جیسا میں. محمد والے محمد صلوات. کچھ غلامی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. غلامی ایسے ہو کہ علی کے بارے میں کہا نفس, اور خالی یہ کسی طرح کی جو ہے ڈسکرمنیشن نہیں تھی. جو اس سے بعد کسی مرحلے پہ تھا اس کو بھی منا اہل بیت کی ڈگری دیتی. صحیح, یہ نہ کہ یہ داماد ہے اس لیے نہیں, رشتہ داری وغیرہ کا چکر نہیں ہے. جو کچھ نہ تھا اس کو منا اہل بیت کی ڈگری دیتی. جو اتنا سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا اور خالی عقیدت سے بھرپور تھا اس کو بھی کہہ دیا کہ اذان نہیں دے گا تو صبح نہیں ہوگی. اختیار حجت سمجھیں بھئی, ہماری جتنی معرفت ہے وہ ایک مرحلہ حجت پر ہے کہ الحجت مال خلق. جتنے معجزے سنے والحجت مال خلق کے, جتنے فضائل دیکھے والحجت مال خلق کے. اور یقین کیجئے حجت کے اختیارات کے استعمال کا سب سے محدود ٹائم یہی ہے جب وہ خلق کے دوران پھنسا ہو. اللہ کاش اس جملے کو سمجھے آپ. حجت الہی کا سب سے محدود وقت وہی ہے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کا جب وہ خلق کے درمیان ہو. ہم اسی وقت کو دیکھ کر کبھی غالی کا تمغہ پا لیتے ہیں, کبھی نصیری کا تمغہ پا لیتے ہیں. ابھی ہم نے حجت قبل الخلق پر تو سوچا ہی نہیں, حجت بعد الخلق تو دیکھ ہی نہیں رہا. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. بس اتنی شرح کافی ہے. یہ کتاب موجود ہے, جب طلب دکھے گی اس کو پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. حجت بعد الخلق, اور حجت تو خلق کے بعد بھی حجت ہے. اس کا سب سے آسان ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ میری بات پوری ہو جائے کہ جب روز محشر اپنے اعمال کو کہا جائے گا کہ ایسے عمل کیا تو اس عمل پر جو شاہد ہوگا وہ حجت کا مقام ہے. واہ واہ واہ, وہ مقام ہے. اب اس کے بعد اب باطن کے باطن میں کھولتا چلا جاؤں گا, آپ کو ریکھتے چلے جائیے گا, لیکن یہاں پر رک کر ایک جملہ سن لیجئے. حجت جب خلق سے پہلے ہو تو تخلیق اول آدم کا مددگار بن جاتا ہے. حجت جب خلق کے ساتھ ہو تو سلونی قبل تفقدونی کا نعرہ لگا دیتا ہے. حجت جب بعد الخلق ہو تو شافع محشر بن کے سامنے آ جاتا ہے. یہی تین فضیلتیں تھی جن کی بنا پر زینب نے کہا تھا یزید کے دربار میں, یا یزید
یبن الطلقا، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، تو ہمیں آج یہاں قید کر کے لے آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری مخدرات پردے میں موجود ہیں، تیری خواتین پردے میں ہیں، اور ہم رسول زادیاں بے مقنا بازاروں میں پھر رہے ہیں، اور یہ ملعون ہمیں دیکھا کر رہے ہیں۔ دور و نزدیک کے لوگوں کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم یہاں سے گزر کر آ رہے ہیں، اور اتنی پرانی گفتگو کرنے کے بعد کہیں علی کی بیٹی کو یہ احساس ہوا؟ سوچئے گا اس جملے پر کیا احساس ہوگا؟ یہ خطبہ اس وقت میں دیا جا رہا ہے جب ماں بہنیں ننگے سر ہیں، جب اطراف میں بچیاں ننگے سر ہیں، جب سر حسین لا کر رکھا گیا ہے، اور زینب نے سر کو دیکھ کر سلام کیا تھا، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب تجھ پر سلام، اے رسول کے بیٹے تجھ پر سلام، اے فاطمہ کے جانی تجھ پر سلام۔ یہ سر حسین سے گفتگو تھی زینب کی، جب ایک مرتبہ اٹھ کر علی کی بیٹی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ خطبہ اس وقت دیا جا رہا ہے جب ملائین چاروں جانب موجود ہیں۔ ارے اسی دربار کا، اسی نشست کا واقعہ ہے جب کسی نے ایک بچی کو کلیدی میں طلب کیا۔ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ ذہن میں آ گیا تو زینب نے ایک جملہ اور بولا کہ یزید یہ تو وقت کی ستم ظریفی ہے کہ مجھ جیسی کو تجھ جیسے سے بات کرنا پڑتا۔ اللہ یزید مجھ جیسی کو تجھ سے بات کر، تجھ سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے، یہ وقت کی ستم ظریفی، ورنہ کہاں علی کی بیٹی اور کہاں جگر خوار ہندہ کا مردن، کہاں زہرا کی بیٹی، اور کہاں یزید کا دربار۔ لیکن یزید یاد رکھنا تو کبھی ہماری محبت کو دلوں سے نہیں نکال سکتا، یزید تو کبھی ہمیں نہیں پہنچ سکتا، ہماری وحی کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، اور کیسے کرے؟ اسی کے اندر، ارے اس کو بچانے میں خالی حسین کا خون تھوڑی ہے، علی اکبر کی جوانی کا خون دیا، قاسم کی شہانی کا خون ہے، ارے علی اصغر کی، اللہ اکبر، علی اصغر کی قربانی کا خون ہے۔ میں نے کہا تھا زینب کے پاس وہ ساری فضیلتیں جو علی کے پاس ہیں، زینب ان کے لیے زینت بن گئی۔ علم علی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ دربار میں خطبہ دیا، عزم نوح کا اظہار، میں کہوں گا یا نبی اللہ نوح آپ 950 سال پتھر کھا رہے تھے، کشتی نجات بنا رہے تھے، لیکن زینب جب پتھر کھا رہی تھی کہیں دائیں جانب نیزے پر حسین کا سر ہوتا تھا، کہیں بائیں جانب عباس کا سر ہوتا تھا۔ یا جناب ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کا علم اپنی جگہ، آپ آگ میں بیٹھ گئے، زینب آگ میں چلتی رہی، کبھی بچوں کو بچاتی تھی، کبھی چیزیں اٹھا کر لاتی تھی، بیواؤں کو اٹھاتی تھی، بے ہوش بیوائیں زینب اٹھاتی، ارے اٹھو خیمے جل رہے۔ کہتا ہے شام غریب آ کے اس عالم میں نے دیکھا کہ یہ بیوی بار بار خیمے میں جاتی ہے اور باہر آتی ہے، میں سمجھا اس کی کوئی قیمتی شہر ہے، کیسے ہم سے بھول گئی، چلو لوٹ لیا جائے۔ میں نے قریب آنا شروع کیا تو دیکھا ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے میں یہ بیوی گئی تھی اور پشت پہ کچھ اٹھا کے لا رہی تھی، میں قریب گیا تو ایک انسان، ایک جوان جس کے ہاتھ و پاؤں کٹری بنے ہوئے، ارے ملعون تجھے کیا پتا یہ زینب کا سرمایہ ہے، یہ
قربانی دیکھو، اللہ اکبر. یہ زینب اس طرح سے جب کربلا سے کوفہ سے شام گئی، شام میں خطبہ دیا. آپ سنتے ہیں اس خطبے کے بعد ایک مرتبہ انقلاب آ گیا، درباری کھڑے ہو گئے، آزادی کا حکم جاری کیا گیا. آزادی کا حکم جاری ہونا تھا کہ مصائب کا ایک نیا باب کھل گیا. کبیر باب زندہ میں قبر پہ لیٹ جاتی، میں سکینہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں. کبھی لوٹا ہوا ماں جب واپس آنا، کہیں بالیاں دکھتی ہوگی، کہیں چھوٹی سی چادر. ارے میں تو کبھی بھی یہ چادر لے جا کر زندہ میں اس قبر پہ ڈال دو. سکینہ کو بڑا صدمہ تھا کہ اس کی چادر اللہ اکبر لوٹا ہوا مال واپس کیا جا رہا ہے. سوچو کیا حالت ہوگی جب فرمانے قاسم کا بٹنا دیکھا ہوگا، جب علی اصغر کا جھولا بن گیا ہوگا، ارے جب حسین کا امامہ پیش کیا گیا. وارے زینب کبریٰ اس قافلے کو لے کر زینب یہاں سے چلی ہے. بی بی کی شہادت 1-2 سال بعد کربلا کی لکھی گئی ہے، لیکن یقین کرو زینب کربلا میں مر چکی ہوتی اگر حسین سے وعدہ نہ کیا ہوتا. دیکھو مدینے یہ قافلہ پہنچا ہے، مدینے جب قافلہ آیا ہے نا، زینب نے بھائی کا کرتا ہاتھوں میں لیا اور ایک مرتبہ نانا کی قبر کا رخ کیا. کہا جاتا ہے جس وقت حسین کا کرتا قبر رسول پہ ڈالا گیا، زلزلہ طاری ہوا. زینب بیٹھ گئی، یا رسول اللہ میں دیکھ رہی تھی، ارے میرا باجایا خنجر کے نیچے تھا، ملعون ضربے میں آپ کو یاد کر رہی تھی، میں نجف سے فریاد کر رہی تھی. یہ ارمان دل میں لیے اب زینب سے مدینے میں نہیں رہا جاتا. جب مدینے میں جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں زینب کیا ہوا، گریہ کر رہی ہو؟ عجب نہیں، وہ گلی یاد آ جاتی ہو جہاں حسین ساتھ ہو، وہ کمرہ، وہ گھر. زینب مدینے میں نہیں رہ پا رہی. ایک مرتبہ لکھا عبداللہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں. عبداللہ کے ساتھ ہولی ایسی جگہ جہاں کوئی جانتا نہ ہو. لبنان کے علاقے میں آئی اور اس کے بعد ایک سفر کیا شام، یا شام میں آئی اور سفر کیا لبنان. یہ وہی مقام تھا جہاں زینب دربار میں کھڑی تھی. ارے